اگر آپ تفسیر قرآن، سیرت محمدی، صحابہ اکرام کے واقعات، تاریخ، اس کے علاوہ جو روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں، شریعت کی روشنی میں کیسے ادا ہمیں کرنے چاہیے، آپ سیکھنا اور سمجھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ان نمبر سیریز جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ میرا نام ہے محمد وسیم۔ دوستوں، جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ واقعہ میرے دل کے بڑے قریب ہے اور یہ سچا واقعہ ہے۔ کئی سالوں کی بات ہے کہ فیصل آباد میں ایک مالدار شخص رہا کرتا تھا، اور اس کی جو کل اثاثہ اس کی ماں تھی۔ اس کی ماں کی محبت کے جو چرچے ہیں وہ بڑے عام تھے۔ اس کا معمول ہوتا ہے کہ وہ جب بھی آفس جاتا ہے اپنی ماں سے پہلے ملتا ہے کہ ماں جی اجازت دے، میں آفس جا رہا ہوں۔ پہلے ماں کی ٹانگیں دبانا، خدمت کرنا۔ اس کی جو ماں تھی وہ بستر پہ تھی، اس کا باپ نہیں تھا۔ جب وہ آفس سے واپسی آتا تو آ کے سب سے پہلے اپنے ماں کے کمرے میں جاتا اور ماں کی ٹانگیں دباتا، کہتا ماں جی آپ کا دن کیسا نکلا، اور پھر اجازت لیتا اور پھر اپنی بیگم کے پاس جایا کرتا۔ اس کا جو معمول تھا وہ یہی تھا بالکل۔ اس کی جو بیگم تھی وہ بڑی کم علم تھی، جاہل عورت تھی۔ ایک دن وہ اپنے شوہر کو کہہ دیتی ہے جا تو اپنی ماں کے ساتھ ہی سو، نعوذ باللہ۔ اللہ والا شخص تھا وہ کیا کرتا کہ صحیح ہے، جیسا تو نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اپنی بیگم کو وہ طلاق دے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے کہ اتنا سخت جملہ جب اس کی بیگم نے ادا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کا بہت برا حال ہوتا ہے بعد میں، نہ اس کا بعد میں شادی ہوتی ہے، بڑی غربت والی زندگی گزار کے جاتی ہے۔ دوستوں، جو اس کی وہ کیا کرتی ہے، وہ جانتی ہے کہ میرا جو دیور ہے بڑا اللہ والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے سے دو درجے نیچے بہن کو اس کی بیگم بنا کے گھر میں لے کے آتی ہے، مطلب اس کی شادی کروا دیتی ہے۔ اب جو اس کی نئی نویلی جو دلہن آتی ہے وہ بھی اللہ والی ہوتی ہے، خوف خدا دل میں رکھنے والی ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک دن اس شخص کی جو ہے وہ دنیا لٹ جاتی ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک دن سب نے جانا ہے، اور جیسے میں کہتا ہوں کہ ماں باپ تو اچانک سے جایا کرتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کب دھوکہ دے جاتے ہیں یہ رشتے۔ دوستوں، پھر اس کی زندگی ایسے گزرتے جاتی ہے، اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اب ایک ذمہ داریاں الگ ہو جاتی ہیں۔ ایک دن ایسے ہی وہ تھک ہار کے آفس سے گھر آتا ہے اور آ کے اپنی بیگم کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے، اور بیگم کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو، جب بچے جو ہیں باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو ماں اچانک سے آواز دیتی ہے، بچے دنیا کی فکر چھوڑ کے اپنے اس کھیل کو وہیں ادھورا چھوڑ کے ماں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور دوڑ کے واپسی گھر آ جاتے ہیں۔ اور پھر اچانک سے کہتا ہے کہ میری ماں نے بھی مجھے آج اجازت جو ہے وہ دے دیا، میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے، میری ماں نے مجھے آواز دے دی ہے۔ اللہ اکبر! آپ محبت کا اندازہ تو لگائیں۔ بیگم اسے پریشان ہوتی ہے، کہتی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے میری ماں نے مجھے آج بلا لیا ہے اپنے پاس، میری ماں نے مجھے آواز دے دی ہے۔ بالکل صحیح ہوتا ہے وہ۔ اپنی وصیت کرتا ہے کہ تم اپنے بچوں کی ایسے پرورش کرنا، اپنے بچوں کا ایسا خیال رکھنا جیسے عموماً جانے والا شخص کہتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ڈرایا نہیں، ایسی باتیں نہ کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ جب اس کی بیگم نیچے گھر میں جاتی ہے اور چائے بنا کے اوپر لاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ دنیا کو خیر بات کہہ کے جا چکا ہے اپنی ماں کی لبیک کے اوپر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا۔ وہ یہ رشتہ تھا اس کا ماں سے۔ یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں شاید کسی نے سنا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی قبر جو ہے جب دفنایا جاتا ہے تو اس کی جو قبر کی جو جگہ ہے اس کی بالکل ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جب اس کے لیے قبر کھودی جاتی ہے کہ اچانک سے ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہاں سے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ماجرا کیا ہے، تو وہاں پہ جو موجود رشتہ دار ہوتے ہیں کہتے ہیں اس شخص نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ اس کی دنیا بھی جنتی، اس کی آخرت بھی جنت ہے، اس کی قبر جو ہے اس کی راحت کا ذریعہ ہے۔ وہ ٹھنڈک جو ہے صرف اس وہاں کے ارد گرد جتنے لوگ تھے جو اس کی تدفین کے لیے گئے تھے، وہ ٹھنڈک ہر شخص نے محسوس کی وہاں پہ۔ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں، ماں باپ کی جو دعائیں دنیا سے لے کے جاتے ہیں، ان کی نشانیاں اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو جو شخص آ رہا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے،
اس نے مجھے بھی راضی کیا، اپنے ماں باپ کو بھی راضی کیا، اپنے ماں باپ کی دعائیں بھی لی، اس نے ہر چیز کا خیال رکھا. تو یہ کھلی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ واضح نشانیاں ہوتی ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی عام واقعہ نہیں. اللہ اکبر. آج کا معمول دیکھیں کہ زندگیاں کس طریقے سے گزر رہی ہیں. نہ اولاد کو معلوم ہے کہ میرے ماں باپ کا درجہ کیا ہے. کتنی مثالیں اس معاشرے کے اندر ہمیں ملتی ہیں. ماں کے پاؤں کے نیچے تو کہہ دیا گیا یہ جنت ہے، اس کی خدمت کر لو جنت حاصل کر لو. باپ کو الگ اتنا بلند درجہ اللہ نے رکھ دیا کہ جو پسینہ بہاتا ہے صرف اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ٹھکرا جاتی ہے. کتنی عظیم دولت، عظیم نعمت ہے ماں باپ. آپ ان سے پوچھیں جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ نہیں ہیں. ماں باپ کی جو ضرورت ہے دوستوں، وہ صرف 5 سال بچپن میں نہیں ہوتی، جوانی میں بھی نہیں ہوتی، وہ پوری زندگی، چاہے آپ 80 سال کے کیوں نہ ہو، اس شخص کو بھی ماں کی آغوش چاہیے. سکون کے لیے اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا. ہم تو انسان ہیں، جو جانور ہوتے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کس طریقے سے اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، اور بچے آگے پیچھے گھومتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم یہ معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ریسنٹلی آپ نے کئی وہ خبریں سنی ہوں گی کہ جو عورت ہے وہ تنہا گھر میں زندگی گزارتی ہے، فیمس ایکٹریس ہوتی ہے. جب وہ دنیا سے جاتی ہے، ایک نامور ایک ایج ہوتی ہے، اکیلی رہی ہوتی ہے گھر میں. اور یہ پاکستان ہے بھائی، اسلامی معاشرہ ہے، جہاں پہ ایک ماں تنہا زندگی گزار رہی ہے جبکہ اس کے بچے فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، سینکڑوں کہانیاں ہیں. ہر محلے ہر گلی میں سے آپ کو کہانیاں ملیں گی. جب بھی ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، کہتے ہیں نہیں ہم خوش ہیں. انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ وہ خوش ہیں، ورنہ کون سی ماں باپ کون چاہتی ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل رہے. آپ بھی ہوں گے، آپ کی بھی اولاد ہوگی. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ امیجن بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ماں باپ کی اولاد کے بغیر کیا زندگی ہوتی ہے؟ ہمارے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی دعا لیں. یہ تو ایسا درجہ ہے کہ انبیاء اکرام بھی آنسو بہایا کرتے تھے اپنی ماں کی محبت میں. اب اندازہ لگائیں ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے. گھر گھر کی کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ. کتنی خبریں آپ نے سنی ہوں گی کہ ماں باپ کو گھر میں ٹارچر کیا، اولاد نے مارا، باپ کو گھر سے نکال دیا، ماں کو گھر سے نکال دیا. اولڈ ایج ہومز کے اندر کتنے ماں باپ آج اپنی اولاد کے منتظر ہیں. میں کیا کیا واقعہ سناؤں، کیا کیا واقعہ سناؤں کہ جب شوہر جو ہے صحیح ہے اپنے ماں باپ کو پیسہ دیتا ہے تو اس کی عورت کیا کہتی ہے کہ تو سود کھاتا ہے. ایسے واقعات ہم نے سنے کہ آپ سود کھاتی ہیں اپنے بچے سے پیسہ لے کے، آپ حرام کھاتی ہیں. ابھی بھی اگر ہم نے جو بچے بڑے ہوتے ہیں ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ معاشرہ صرف دلدل ہے، عذاب بنے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، آپ جوان ہیں نا، آپ نے بھی کل کو بوڑھا ہونا ہے. آپ کے بچوں نے وہی سیکھنا ہے جو جیسا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھا، جیسا آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ رکھا. ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں. وہ کیسے محبت کریں گے جب آپ نے ان کو محبت کرنا سکھایا ہی نہیں، جب آپ نے ان کو محبت کرنا دکھایا ہی نہیں، جب آپ نے ان کو جو بتایا ہی نہیں کہ بھائی اسلام کے اندر اس رشتے کا کیا عزت ہے، کیا ریپو ہے اس کی. ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، خالہ خالو چچا تایا چچی کسے کہتے ہیں. جب آپ نے اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائی نہیں تو آپ کے بچے کیسے آپس میں محبت کریں گے؟ وہ بھی موقع ملے گا فوراً پروان لیں گے، اڑ جائیں گے، پرواز لیں گے، اڑ جائیں گے وہ بھی. دوستوں جو آج کی میری ویڈیو ہے اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ناانصافیاں کیے ہیں تو ان سے جائیں، معافی مانگیں. آپ کے جیسے دینی معاملات ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، جتنا صدقہ خیرات کیوں نہ کرتے ہوں،
جتنے آپ کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان کیوں نہ ہو کہ اگر آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہے آپ سے تو آپ یہ مت سمجھنا آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا. یہ صرف دھوکہ ہوگا جو ہم خود کو دیں گے، جو آپ خود کو دیں گے. اپنے گھروں میں لے کے آئیں، آپ کے ماں باپ کہیں اور رہتے ہیں ان کی خدمت کریں. یہ عارضی دنیا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس میں ختم ہونا ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. آج کا جو میرا پیغام ہے دوستوں اس ویڈیو کا وہ یہی ہے کہ اپنی ماں باپ کی خدمت کریں. جب تک اس دنیا میں ہے ان کی خدمت کریں. ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے. امید ہے اگر آپ کو میرا پیغام اچھا لگا ہوگا، امید ہے. مجھے کمنٹس میں آپ لازمی بتائیں کہ اس معاشرے کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا. اگر آپ کو میرا پیغام اچھا لگا، سمجھ آئے تو کائنڈلی سے شیئر لازمی کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. جب تک کہ اپنے اس بھائی کو اجازت دیجیے. میرا نام ہے ڈاکٹر محمد وسیم.